حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے سلسلے علم و حکمت کے مدنی پھول کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ان سے ملتے ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے متعلق، حکمت سے متعلق، تصوف کے مدنی پھول بھی ہمیں اس میں چننے کو ملتے ہیں۔ ان دنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، اور ان دنوں ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی رمضان المبارک سے متعلق ہے، اس کے مسائل روزے کے یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے، جنہیں معلوم ہے انہیں تو معلوم ہی ہوگا، جنہیں نہیں معلوم سادہ الفاظوں میں یہ عرض کر دوں کہ عمل کر کر کے سیکھنا یہ بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مسائل یاد نہیں رہتے، ذہن میں رہتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں ہے، تو جب برت لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، جو سنا ہے اس کو پریکٹس میں لے لیتے ہیں تو وہ پھر عموماً یاد رہتا ہے۔ یہ عام تجربہ ہے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہوں، علم دین کی برکتیں ہوں، مسائل ہم نے روزے کے سیکھے ہوئے ہوں، جس لمحے سیکھیں اسی لمحے پریکٹس کرنا شروع کر دیں، زہ نصیب جس طرح سے سیکھا ہے اسی طرح سے بتانا شروع کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ علم دین کا یہ خزانہ ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا اور ہم دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والے بن جائیں گے، خود بھی نفع اٹھائیں گے۔ تو اس مبارک موقع پر چلیے آئیے اسی مبارک موقع سے متعلق مسائل مزید سیکھنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ مصعب، جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے کہ روزے کے مسائل اور رمضان المبارک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے متعلق ہم شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ایک دو مدنی پھول عطا فرمائیں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں مسائل سے متعلق سوال پیش کروں کہ عمل اور علم کو محفوظ رکھنے کا کوئی تعلق بنتا ہے آپس میں؟ یعنی علم کے ساتھ عمل؟ جی، علم یعنی عمل کی برکت سے علم محفوظ رہ جائے، یاد رہ جائے، ذہن میں رہ جائے، گناہ ہوتے ہو یا چھوڑتا ہو تو علم نہیں چلا جاتا ہو، اس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ایک تو یہ کہ علم ہوتا ہی عمل کے لیے، ماشاءاللہ، یعنی علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے۔ ٹھیک، علم حاصل کیا اور عمل کرنا، یہ تو اس میں نیت ضروری ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ دوسری یہ کہ جس میں خود عمل نہیں کر سکتا تو دوسروں کو سکھانے کی نیت ہونی چاہیے۔ یعنی ہر علم کا جو مسئلہ ہے، علم سے تعلق رکھنے والے علم دین کی کوئی بھی بات ہے، اس پر اگر اسے خود عمل کرنا ہے، اس کے عمل سے متعلقہ علم ہے، تو علم سیکھے گا اور عمل کرے گا، یعنی اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے، قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ علم حاصل کرنا اور عمل نہ کرنا یہ تو ایک عجیب حالت ہے۔ صوفیہ کرام بھی اس طرح فرماتے ہیں نا کہ وہ جیسے وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، تو علم تو گویا عمل کے لیے اس حیثیت میں اس کی جو حیثیت بنتی ہے وہ شرط والی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وضو کرنے کے بعد بیٹھ جائے اور نماز کا وقت کوئی گزار دے تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا کہ نماز فرض تھی، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو شرط تھا۔ تو اسی طرح جو عمل ضروری ہے اس عمل کو فساد سے بچانے کے لیے، آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے جو علم ہے
وہ حاصل کرنا اس لیے تاکہ اپنا عمل بچائے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ اپنے عمل کے علاوہ بعض اوقات ضرورت سے زائد مسائل بھی ہوتے ہیں, کبھی نہ کبھی ان کی حاجت پڑ جاتی ہے, اس لیے وہ بھی سیکھنے چاہیے اور ذہن حاضر رکھنا چاہیے کہ کب عمل کرنا ہے تاکہ وہ مسئلہ یاد آئے اور اس کی تکرار بھی کی جاتی رہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مسائل اس لیے بھی سیکھے جاتے ہیں دوسروں کو بتائیں گے. ماشاءاللہ. دوسرے کے لیے وہ مسئلہ ضروری ہے, میرے لیے نہیں ہے, تو میں اس لیے سیکھ لوں کہ میں دوسرے کی رہنمائی کروں گا, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو علم کا جو ہے تعلق عمل سے بھی ہے, دوسروں تک پہنچانے سے بھی. ایک روایت بھی ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. سبحان اللہ. یعنی من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم, کہ جو جانتا ہے اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے اس کی برکت سے کہ جو وہ نہیں جانتا. یعنی علم پر عمل کرنا یہ گویا علم دین جو اسے ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. ماشاءاللہ. اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. مرحبا. تو علم کی نعمت میں بھی امید یہ ہے کہ اضافہ ہوگا اور عمل کی بھی مزید توفیق. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجیے, رمضان المبارک کے موقع پر رمضان سے متعلق مسائل کو فوراً عمل میں لے آئیے گا اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیے گا. انشاءاللہ میں بھی امید کرتا ہوں. عمل کے اعتبار سے بھی ہے, رمضان میں بعض مسائل تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, پر عمل اس اعتبار سے کرنا ہوتا ہے کہ روزے کو مثلا فساد سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اپنے روزے کو ان چیزوں سے بچانا ہے, یوں یہ عمل ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں عمل کی جہتی ہے. ماشاءاللہ. تو پھر رحمت سے امید تو ہے نا مفتی صاحب کہ اس پر عمل کریں گے تو اور مزید علم ملے گا اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ. اچھا مصعب, یہ ارشاد فرمائیے کہ ان دنوں جو ظاہر ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی جو پریکٹس ہے دان صاف کرنے کے لیے, یہ بہت پریویلنٹ ہے, بہت زیادہ رائج العمل ہے, گاؤں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں اسے عمل میں لایا جاتا ہے. پہلے ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے, اچھا مسواک وغیرہ کی جاتی تھی, تو منجن بھی جو ہے نا وہ رائج العمل رہے, آج بھی منجن استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے متعلق ارشاد فرمائیے, روزے کی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے تو کیا احتیاط کرنی ہوگی, کیا نہیں کرنی ہوگی, حکم مسئلہ کیا ہے جو عام طور پر ذہن ہے اس کے حساب سے سمجھائیے کہ ہم غلط کرتے ہیں درست کرتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ مسواک کا مسئلہ تو ہمارا پچھلے سلسلوں میں بھی بیان ہوا تھا کہ مسواک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, تر ہو یا خشک ہو, زوال سے پہلے ہو یا بعد ہو. ماشاءاللہ. مسواک کرنا روزے میں بالکل جو ہے وہ جائز ہے. بلکہ ایک صحابی رسول کا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہوئی تھی پچھلے روزوں کے مسائل کے سلسلوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا دیکھا روزے کی حالت میں کہ آپ مسواک فرماتے تھے. تو اس کا مطلب مسواک کرنے میں تو حرج نہیں ہے. ہاں اتنی احتیاط تھی جو پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو, مسواک کا ذائقہ محسوس ہو یا اس کے ریزے چھوٹیں جو عام طور پر بنانے میں چھوٹتے ہیں, تو پھر جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ وہ گلے سے نہ اترنے کا یقین ہی ہو تو روزہ بچ جائے گا, لیکن اگر اس کا ٹیسٹ آ گیا, ذائقہ محسوس ہوا, تو وہ ایک درجے کی کراہت ہوتی ہے, خلاف اولا سمجھے, اس سے بچنا چاہیے. اب منجن کا جو معاملہ ہے, منجن میں بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ مسواک نہیں ہے, مسواک کا مسئلہ تو اپنا جدا گانا ہے کہ وہ اپنا معاملہ. منجن میں یہ ہے کہ منجن میں ٹیسٹ تو ہوتا ہے, چاہے وہ سیاہ کلر کا منجن ہو یا سفید پاؤڈر ہو, جو بھی ہو, اس کے اندر ٹیسٹ اور اجزا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں یہ عام طور پر انگلی سے منجن جو ہے وہ دانتوں پر ملا جاتا ہے. امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ منجن سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے منجن کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے. اگر گلے سے ذرات اتر جائیں گے یا اس کا جو وہ بن رہا ہے اپنا مل کر جو آپ کے ساتھ ارک بن رہا ہے وہ اتر گیا گلے سے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن عام طور پر منجن اگر احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو روزہ ٹوٹنے تک نوبت نہیں آتی. وہی حکم ہے کہ اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو بچنا بہتر ہے. اس میں مصعب یہ جیسے مجھے بھی یعنی رہا ہے مطالعے کا شوق, تو ماضی کی بھی جو اطباء کی کتابیں وہ بھی نظر سے گزری ہیں, تو وہ مثل سرما اور بالکل پاؤڈر کی طرح نا کہ اس میں کرکراہٹ نہیں ہوتی تھی. منجن اس انداز سے جو ہے نا اس کو وہ لکھا ہے. آج کل جیسے دیکھیں میں نے منجن, تو وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ کریں تو شاید مسوڑے زخمی ہو جائیں, اتنی کرکراہٹ سی ہوتی ہے, اتنا موٹے ذرات ہوتے ہیں. تو دونوں میں کچھ فرق ہوگا یا اس میں روزے کے اعتبار سے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرق تو وہی ہے کہ منجن جو ہے اگر احتیاط سے استعمال کیا جائے تو اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا, لیکن چونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے اور وہ ذائقہ ٹیسٹ چکھنا بغیر عذر کے یہ مکروہ ہوتا ہے, اس اعتبار سے کراہت آتی ہے. مسئلہ پھر یوں بدل جاتا ہے
جیسا کہ آپ نے کہا برش کا بھی ساتھ لیا ہے لفظ، جی جی برش پہلے نہیں تھا. صحیح. اب برش کے ذریعے سے بعض لوگ تو بہت روزے میں ہلکے ہلکے سے برش کر لیتے ہیں دانتوں کے اوپر، وہی یعنی پاؤڈر لے لیا، منجن لے لیا، جی جی یا معمولی سا اگر ٹوتھ پیسٹ بھی لیا ہے تو وہ ہلکے ہلکے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کی تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ذرات یا اس کا ارک وغیرہ جو ہے وہ نیچے اتر جائے. ٹھیک ہے. لیکن بعض جو عام روٹین ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اچھی طرح پوری کھڑکیوں میں آگے پیچھے اوپر نیچے برش گھمانا ہے. جب وہ اتنا زیادہ گھمایا جاتا ہے تو اس کے ذرات گلے تک پہنچتے ہیں کہ جب پورے منہ کے اندر پیسٹ اگر لگا ہوگا اس طرح تو اس کو نکالنے کے لیے بھی پانی بھی زیادہ چاہیے، کلی بھی پوری منہ بھر کے کریں گے. اور وہ مسائل ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ غرغرہ کرنا، جی جی وضو کی جو سنت ہے کلی کرنا، اس میں بھی غرغرہ کرنا مبالغہ کرنا، غرغرے کے ساتھ ہو یا منہ بھر کے کلی کی صورت میں ہو، یہ مکروہ ہے. اسی لیے کہ گلے سے اتر نہ جائے پانی، اترے گا غلطی سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اگر برش کے ذریعے سے اچھی طرح آپ نے منہ کے اندر پورا پیسٹ کیا یا جو منجن تھا آپ کا پاؤڈر تھا وہ آپ نے پوری طرف اس کو اچھی طرح گھمایا تو اب ایک تو یہ خطرہ رہے گا کہ اس کے ذرات اتر نہ جائے. اوکے. دوسرا یہ کہ اس کو نکالنے کے لیے بھی کلیاں زیادہ کرنی پڑیں گی اور پانی اچھی طرح لینا پڑے گا. بعض لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی طرح پیسٹ یا پاؤڈر کرنے کے بعد وہ غرغرے تک کرتے ہیں اس لیے کہ گلے تک اس کے ذرات پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو روزے میں یہ نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ احتیاط کریں کہ مسواک ہی سے کام چلائیں کہ عام طور پہ مسواک کے جو بنی ہوئی مسواک ہوتی ہے اس کے ذرات گلے تک نہیں جاتے اور ٹیسٹ بھی بہت معمولی سا اس کے اندر ہوتا ہے. منجن میں تو چونکہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں، کوئی وہ کیا کہتے ہیں آج کل تو وہ بھی ڈلتا ہے بعض اوقات جو منہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جی جی. کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے پورا منہ کے اندر ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے، گلا تک جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. تو پاؤڈر ہو یا پیسٹ ہو اگر برش سے کریں گے تو اس میں بے احتیاطی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا جو حکم شرعی ہے اس کو یاد رکھ لیں. سب سے بہتر ہے مسواک. ایک تو دانتوں کی صفائی جداگانہ سنت ہے اور مسواک جو اعلی ادائے سنت ہے اس کو استعمال کریں گے تو اس کی سنت کا بھی ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. یہ پوائنٹ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ سمجھا دیں کیونکہ موجودہ دور کے جو بعض جدید اذہان ہیں بعض مغرب سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض بزم خود دانشور بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی جو ہے نا وہ مسواک ہی سنت ہے کیا، تو اگر ٹوتھ پیسٹ سے اگر دان صاف کر لی جائے تو کیا سنت ادا نہیں ہو جائے گی؟ اس دور کا وہ تھا، اس دور کا یہ. تو اگر یہ پوائنٹ بھی آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یہ پوائنٹ تو اچھی طرح انہیں سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک. یعنی بعض چیزیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کچھ ثواب بھی اسپیشل خاص طور پر بیان ہوتا ہے. سبحان اللہ. منہ کی صفائی کرنا، صفائی نصف ایمان میں سے ہے نا. اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، بالوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے گھر کو سب جگہ. اسلام اس کا نظافت کا اور صفائی کا درس دیتا ہے. یہ تو ایک جداگانہ بات ہے. تو کیا وہ منہ کی صفائی کا درس نہیں دے گا؟ تو منہ کی صفائی تو بہت یعنی وہ ضروری چیز ہے. تلاوت قرآن منہ سے کی جاتی ہے، مساجد میں جایا جاتا ہے. مساجد کو بدبو سے بچانے کا ہمارے پورا شریعت کے مسائل ہیں، وہ آداب کے اندر مساجد کے آداب میں لکھا ہوا ہے. بو سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، تو منہ کو خوشبودار رکھیں یا کم از کم بدبو سے بچائیں. اتنا صاف رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب جو رہ گیا معاملہ مسواک کا اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ کا، تو اگر ٹوتھ پیسٹ کریں گے یا منجن کریں گے تو اس سے منہ صاف ہو جائے گا. اوکے. پیلاہٹ بھی دور ہو جائے گی، بدبو بھی دور ہو جائے گی، اس میں جو تغیر آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو منہ کی بدبو دور ہو گئی اور دانتوں کی صفائی ہو گئی. یہ جو سنت تھی دانتوں کو صاف کرنا، یہ سنت تو آپ کی پاؤڈر سے، منجن سے، برش کے ذریعے جو ٹوتھ پیسٹ کیا ہے اس سے بھی ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن مسواک کی جو سنت تھی، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک آپ فرمایا کرتے تھے، وہ جو آلہ تھا، وہ آلہ استعمال کرنے والی سنت سے تو آپ کی محرومی ہو گئی ہے نا. تو سنت پر عمل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کا جو ہے وہ کمانے کا ذہن ہو. دوسری بات یہ کہ خاص مسواک کے بارے میں حدیثوں میں ثواب مذکور ہوا ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے یہ کئی درجے جو ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے. تو مسواک کے بارے میں جو خصوصی ثواب ہے، جس طرح مسواک کرنے کی اپنی برکتیں ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور بھی بلغم وغیرہ کاٹتی ہے، ختم کرتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو وہ سارے فوائد جو بالخصوص مسواک کی روایتوں میں بزرگوں کے تجربات کے اندر بیان ہوئے، وہ دوسری چیزوں کے اندر ان سے محرومی ہے. تو ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی بھی ہو، بدبو دور بھی ہو جائے، یہ اس کا ازالہ وہ سنت ادا ہو سکتی ہے منجن سے، ٹوتھ پیسٹ سے، لیکن جو خاص طور پہ مسواک کے جدا گانہ فضائل اور خصوصیتیں ہیں وہ ان چیزوں کے اندر میسر نہیں آئیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو عام طور پر ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مسواک ہی کریں.
مرحبا، نہیں بہت پیارا. اور مسواک کے بارے میں وہ روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے جب ظاہری پردہ فرمایا اللہ، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اشارے کے ذریعے مسواک طلب کی اور آپ نے اس کو بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو دیا، اور آپ نے بوقت آخر ظاہری جو آپ کا وصال تھا حیات طیبہ کا سے جو آپ کا ظاہری پردہ فرمانا تھا اس میں آپ نے مسواک کی، تو یہ آپ کی مسواک سے محبت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب مسواک سے محبت ہے تو ہمیں بھی اسی طرح اس آلے سے محبت ہونا، یہ ایک جو ہے وہ کمال ایمان کی دلیل. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا وہ صاحب، یہ تو چلیں ٹوتھ پیسٹ والا مسئلہ ہو گیا. اگر جدید تمدن کے حساب سے بات کروں تو جو اس کے جو عادی افراد ہوں گے وہ چینگم جو ہوتی ہے اس کا شوق کرتے ہیں. ببل گم بچے کہتے ہیں اس کو، ببلز بناتے ہیں اس سے، تو وہ استعمال کی جاتی ہے. اچھا، روایتی جو تمدن ہے اس میں ہمارا پان کا استعمال ہوتا تھا، اور بعض خطوں کے اندر وہ نسوار لینے کا ذہن ہے، نسوار منہ میں رکھی جاتی ہے بنا کر مخصوص، اور غالباً اس سے کچھ ٹرائی تو کی نہیں ہے ظاہر ہے، نہ کسی سے کبھی تجربہ پوچھا ہے، اس سے کچھ نکلتا ہوگا عرق وغیرہ جو، اور وہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی فیل یا کیفیت ان کی آتی ہوگی. بعض نسواریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ناک میں سونگھی جاتی ہیں اس کو لے کر، اور غالباً پھر چھینکیں وغیرہ بھی آتی ہیں، یا اس کا بھی ایک مخصوص وہ طریقہ. ان ساری جو یہ آپشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے حوالے سے احکام شریعت کیا ہیں؟ دیکھیں، روزہ جو ہے نا جس طرح کھانے سے ٹوٹتا ہے اس طرح پینے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اوکے، دو چیزیں اگر یاد کر لیں گے نا، ایک تو ہے کسی چیز کے ذرات، کھانے پینے کی چیز کے ذرات ہیں منہ میں ایسے پھیل گئے کہ اب گلے سے اتریں گے ہی اتریں گے. مثال کے طور پہ پان منہ میں رکھ لیا، صحیح، اور کوئی یہ کہے کہ میں اس کو نا اندر جانے نہیں دوں گا، بس ہے منہ کے اندر پان ہے اور میرے گلے سے نیچے نہیں اترنے دوں گا، میں پھینکتا رہتا ہوں، تھوکتا رہتا ہوں. تو کتابوں میں لکھا ہے، امام اہل سنت نے بھی، اور بہار شریعت کے اندر بھی، رضویہ میں بہار شریعت کہ پان جب منہ میں رکھیں گے تو اس کے ذرات ضرور گلے سے نیچے اترتے ہیں، ظن غالب بھی ہوتا ہے، لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پان کی پیک ہوتی ہے جس کو ارک بھی کہہ سکتے ہیں، لعاب کے ساتھ مل کے وہ ارک بن گیا، ٹیسٹ آ گیا سارا، وہ گلے سے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا. تو پان منہ میں بھرا ہوا ہوگا، رکھا ہوا ہوگا تو اس میں ذرات یا ارک ضرور گلے سے اترتا ہے. اس میں اس کی ڈیڑھ ہوشیاری نہیں چلے گی، یہ ہوگا کہ وہ میں تھوکتا رہوں گا، وہ اترتا ہی اترتا ہے، لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اتنا ہے کہ کسی نے رات کو پان کھایا تھا اور صبح کے وقت ایک دو چھالیاں کے دانے کے دانتوں کے اندر لگے رہ گئے، تو اب وہ کلی کر کے تو نکال سکتا ہے. بالکل معمولی سا ایک آدھ ذرہ پان کا بچا ہوا ہے، سحری کا وقت جو ہے وہ ختم، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور روزے کا وقت شروع بھی ہو گیا، معمولی سے دانے چھالیا کے رہ گئے، وہ تھوک دیے، اتنی تو گنجائش ہے کہ وہ گلے سے نہیں اترتے. لیکن پان پورا منہ میں رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کا میں نیچے جانے سے روک دوں گا، یہ تو عجیب بات ہے. یہی حال گٹکے کا بھی ہوگا. اب گٹکے کے اندر بھی یہ ہوگا، اسی طرح نسوار کا بھی یہی حکم رہے گا، اس کے ذرات بھی منہ میں پھیلتے ہیں. ناک کے ذریعے سے اگر آپ کھینچیں گے، بعض اوقات نسوار کا مسئلہ فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ناک کے ذریعے سے کھینچتے ہیں، دماغ میں چڑھ جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ببل کا آپ نے مسئلہ لیا کہ ببل کے اندر تو مٹھاس ہوتی ہے، مخصوص ایک وہ ہوتا ہے جس کی ببل بنتی ہے، چیز ہوتی ہے، وہ تو گلے سے نہیں اترتی، وہ منہ میں گھمائی جاتی ہے، اس کے جناب ببل بناتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو مٹھاس ڈالی ہوئی ہے، جب ببل کو چبائیں گے تو مٹھاس سے پورا جو لعاب ہے وہ تر ہو جائے گا، اس کا ارک بن جائے گا، وہ ضرور گلے سے نیچے اترے گا. اس کے مسائل بھی کتابوں میں لکھے ہیں، مثلا شکر ہے، چینی ہے، اگر کسی نے منہ میں رکھی اور وہ گھل گئی، اب گھلنے کے بعد وہ نیچے اتری تو کہے میں نے چینی تو نہیں کھائی، چینی نہیں کھائی تو چینی کا لعاب، چینی کا جو ارک تھا وہ تو آپ نے پی لیا. تو اسی طرح ببل کا جو ارک اگر کوئی پیے گا تو وہ بھی روزہ چلا جائے گا. اسی طرح ڈورے تک کا مسئلہ لکھا ہے، دھاگا، رنگین دھاگا اگر منہ میں لیا اور لعاب جو ہے وہ تر ہو گیا، لعاب سے دھاگا تر ہو گیا اور پورا لعاب جو ہے وہ کلر والا ہو گیا، وہ کلر والا جو لعاب تھا وہ پی گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسائل اپنی جگہ پر واضح ہیں. اس طرح کی ڈیڑھ ہوشیاری جس کو کہتے ہیں نا اپنے طور پر، یہ کوئی یعنی عبادت گزار جس کو اپنی عبادت کی فکر ہوتی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ مسائل سیکھ کر اپنی عبادت کو بچانا چاہتا ہے، وہ تو ایسے کام نہیں کرتا. اور جو ایک ہوتا ہے نا کہ زبردستی کسی کے کہنے پر اور اپنا بھی ساتھ ساتھ معاملہ کر لے، وہ ہر جگہ ایسے گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. حج کے دنوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ کھانے پینے میں ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس میں بہت ساری خوشبو ہوتی ہے، اس کے احکامات وہاں ان کے اوپر لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اور چھوڑتے کیوں نہیں ہیں کہ اس کے عادی ہیں. اسی طرح رمضان کے اندر یہی حال ہوتا ہے. بعض اوقات سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ سنے گئے، وہ کہتے ہیں سگریٹ ہی تو ہے نا، دھواں جا رہا ہے، ہم اس کو گلے میں نہیں جانے دیتے، وہ پتہ نہیں کہاں روک لیتے ہیں. تو وہ گلے میں جائے گا ہی جائے گا، دھواں ہے تو وہ پوچھ کے تھوڑی جائے گا کیسے جا رہا ہے. تو سگریٹ پینے سے بھی روزہ
ٹوٹ جاتا ہے. یہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوا تھا کہ جس طرح ایک تو ذرات، دوسرا آ گیا ارک جیسے پان کی پیک میں نے کہا، یا ببل کا جو مٹھاس والا لعاب ہے وہ گیا. اسی طرح تیسری چیز کیا آ گئی؟ دھواں. جو اگربتی ہے اس کے مسائل پچھلی بار بھی بیان ہوئے تھے. دھواں جو ذرات والا دھواں ہوتا ہے، یہ جو دھواں ہے، کوئی چیز جلتی ہے اور اس سے وہ دھواں اٹھتا ہے، وہ جان بوجھ کے اگر ناک سے کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سگریٹ تو قصدنی پی جاتی ہے، سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف تخفیف اور رخصت اتنی ہے کہ جیسے آٹے کا کام کرنے والے، صحیح، چکی پر جو پیسنے والے لوگ ہیں، چھاننے والے ہیں، اس کے آٹے کا غبار اڑ رہا ہے، روڈ کے اوپر جناب وہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، اس سے بچنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اور بغیر قصد کے ہمارے ناک سے داخل ہو گیا، منہ سے داخل ہو گیا، حلق سے اتر گیا، تو بغیر قصد کے ایسا گرد و غبار اور جو دھواں ہے وہ اگر گلے میں جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. قصدن دھواں اگر گلے سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. مصعب یہاں ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر بعض وجوہات کی بنا پر کہیں ٹائر جل رہا ہو یا آنسو گیس پھینکی جا رہی ہو اور وہاں سے گزرے، یا کہیں جو بعض اوقات ہوتا ہے کچرا جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، ہاں تو گزر جائے، یعنی اس میں آپ کو تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اب جو چیز جائے گی بغیر قصد کے آپ کے ناک اور گلے سے نیچے اترے گی، وہاں سے گزرنا آپ کا منع نہیں ہے. جیسے آٹے کی چکی والوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ چکی رمضان میں بند کر دو، کام ہی نہ کرو، نہ یہ آٹا پیسے گا، نہ اس کا گرد اڑے گا، نہ آپ کے گلے میں جائے گا، یہ سارے کام آپ کے قصد سے ہو. ایسا نہیں. قصد کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے بالقصد اس کو کھینچا جائے اور منہ سے نکلا جائے، تو وہ دھواں یا جو ذرات ہوتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ورنہ جو خود بخود جا رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں، مثال کے طور پہ یہ اگربتی جل رہی ہے، اب یہ منع نہیں ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہی نہ ہو. آپ کے ابھی اگربتی جل رہی ہے، میں داخل ہوں گا، داخل ہونے کے بعد دھواں میرے منہ میں جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. داخل ہونا اس کی معافی ہے. داخل بھی ہو سکتے ہیں، خود بخود دھواں جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگربتی اگر ناک کے قریب لے جا کر سونگیں گے، اب جو دھوئیں کے ذرات ہیں وہ جائیں گے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی مسئلہ پہلے ریپیٹ ہوا تھا کہ یہ ہے دھوئیں کا مسئلہ. ایک ہے خوشبو آنا، مثال کے طور پہ عطر سونگ لیا آپ نے، پھول خوشبودار ہے وہ سونگ لیا، تو مجرد خوشبو جو ہوتی ہے، محض خوشبو، وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ماشاءاللہ. ایسی خوشبو جو جل کر اٹھتی ہے اور اس کے اندر ذرات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں فقہاء کرام جوہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جوہر دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو. دھوئیں کا جو جوہر ہوتا ہے، جو ذرات ہوتے ہیں، وہ اگر جان بوجھ کر قصد کے ساتھ ناک یا منہ کے ذریعے حلق سے اتریں گے یا دماغ پر چڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ خود بخود جانے میں نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے مفتی صاحب، اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، اور غالباً جب بھی رمضان میں سلسلے کریں یہ آتا ہی ہے شاید، اور آپ شاید اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، فوراً ہی پہنچ گئے ہوں گے. الٹی جو ہے نا، اس نے ہماری کچھ سوچ ہی الٹی کر دیتا ہے. یہ رمضان شریف میں یہ الٹی کا جو مسئلہ ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ، مطلب اس کو کیا، اس مسئلہ ہے کیا، پھر کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں. تو یہ سوچ ہماری سیدھی کریں حکم شریعت بتا کر کہ الٹی کا مسئلہ، روزے میں الٹی آ جانا، ہو جانا، کر دینا، یہ کیا ہے، اور کب روزہ ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، یا ہر بار ٹوٹے گا، مکروہ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا. ہاں، یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے، اور عام طور پہ عوام الناس میں سے پوچھنے والوں کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے. خواص بھی پوچھتے ہیں بعضوں کا، لیکن وہ ایک تو پوچھنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل پڑھتے نہیں. جیسے چینلز کے ذریعے ہمارے جو سلسلے ہو رہے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، کہ یہاں بیٹھ کے بیان ہو گئے اور لوگوں نے سن لیا، جس نے سن لیا سن لیا، اور جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا. لیکن ان کا مسائل سیکھنا صرف اسی پر موقوف تھوڑی ہے. انہیں تو مسائل سیکھنے ہی سیکھنے ہیں. یعنی کتاب پڑھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، بوقت ضرورت اس کی رعایت رکھیں گے. تو اتنا ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے کم از کم روزے کے جو ضروری مسائل ہیں، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، جن سے ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے، ان صورتوں کو اچھی طرح مطالعہ کر لیں. تو کہہ والا مسئلہ بھی عام طور پر جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جب الٹیاں لگتی ہیں تو پھر مسئلہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ اب پتہ نہیں روزہ ہوا نہیں ہوا، ٹوٹ گیا. پھر ہر ایک اپنے اپنے وہ فتوے بھی دے دیتا ہے بعضوں کا اپنی مرضی سے نا، ایک ہی دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، ادھر پوچھ لیا ادھر پوچھ لیا، مزید غلط فہمیاں جنم لے لیتی. الٹی کے بارے میں 2 مسئلے یاد کر لیں. 2 صورتوں میں ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کریں. جان بوجھ کر الٹی کریں.
ٹھیک ہے، کم خود ہوتا سے ہے کرے. ہاں کم ہوتا ہے، عام طور پہ الٹی لگتی ہے. صحیح. جان بوجھ کر اگر الٹی کوئی کرتا ہے کہ جان بوجھ کے، جیسے بعضوں کا انگلی منہ میں ڈالیں گے حلق میں ڈالی تاکہ اچانک الٹی آ جاتی، تو جان بوجھ کر اگر کوئی کہ کرے گا جی جی تو اس میں صرف ایک شرط درکار ہے، ایک چیز پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیا ہے کہ منہ بھر ہو. اب یہ منہ بھر یعنی جان بوجھ کر الٹی کی صحیح تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اچانک ایسی الٹی آئی جی جی اور اتنی کثرت سے آئی کہ اب وہ روکی نہیں جا سکتی، اوکے یعنی منہ کھولنا ہی پڑے گا، صحیح منہ بھر کر نکلے گی، ٹھیک ہے تو وہ منہ بھر کہلاتی ہے. اوکے تو اگر جان بوجھ کے الٹی کی اور اتنی ساری الٹی آئی کہ جو منہ بھر ہے یعنی ٹھیک ہے. وہ روکی نہیں جا سکتی، منہ بھر کر نکلے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی تو یہ ٹھیک. جان بوجھ کر الٹی میں صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بلا اختیار بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہوئی، جو عام طور پر ایسی ہوتی ہے، ٹھیک تو اس میں یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو. جیسا کہ جان بوجھ کر کی تھی تب بھی منہ بھر کر ہوتی تو ٹوٹتی، اسی طرح بغیر اختیار کے بغیر قصد کے الٹی ہوئی تو وہ منہ بھر کر ہو. پہلی شرط یہ. لیکن اس کے ساتھ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب اس میں سے چنے کے برابر واپس لوٹ آئی. فرق آ گیا؟ ایک تو ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا صحیح اور ایک ہے خود بخود الٹی ہونا. جان بوجھ کر الٹی ہوئی تو روزہ توڑنے کے لیے کیا شرط ہے؟ منہ بھر کر. منہ بھر کر منہ بھر کر ہوئی تو مطلقاً روزہ ٹوٹ گیا، اندر لوٹائی نہیں لوٹائی بس روزہ اس ٹوٹا. کا ڈیپینڈ نہیں کرتا. جبکہ بلا اختیار بغیر قصد کے خود بخود الٹی ہوئی تو اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اوکے پہلی تو یہ کہ وہ منہ بھر کر ہو، صحیح. دوسری یہ کہ منہ بھر کر جو الٹی خود بخود ہوئی ہے اس میں سے چنے کے برابر الٹی آپ نے لوٹائی واپس ہو، لوٹا دی. گلے سے نیچے اتاری ہو. ٹھیک تو اگر چنے برابر گلے سے نیچے اتار لی تو پھر روزہ ٹوٹے گا. اس کے علاوہ الٹی خود بخود کتنی کیوں نہ ہو جائے، بالٹی بھر کے ہو جائے. بالٹی بھر کے ہو جائے، اس میں سے نہ لوٹائی آپ نے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اوکے. تو یہ اسی طرح جان بوجھ کے الٹی کی لیکن اور اس کے اندر منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑی ہے، صحیح. اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. پھر اس کے اندر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ الٹی بلغم کی نہ ہو. اوکے. بلغم کی الٹی جان بوجھ کر ہو یا خود بخود ہو، بلغم کی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کھانے پینے، سفرہ، کڑوا پانی کہتے ہیں، جی 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 ان چیزوں کی جو الٹی آتی ہے نا، جو غذا والی الٹی سمجھیں آپ، جی جی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. بہت خوب بہت خوب. ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ. یعنی دو سچویشنز ہمیں یاد ہو جائیں، دو مسئلے اگر یاد کر لیں گے نا کہ الٹی سے روزہ کب ٹوٹتا ہے تو باقی ساری چیزیں خود ہی نکل جائیں گی. صحیح ہے. اگر یہ دو چیزیں یاد نہیں کریں گے تو ساری الٹیاں جو ہے نا وہ آپس میں تنگ کرتی رہیں گی، خلط غلط ہو جائے گی. منہ بھر سے کم ہے، منہ بھر زیادہ ہے، جان بوجھ کے ہے، خود بخود ہوئی ہے، تو یہ دو چیزیں یاد رکھنا ضروری. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، اب یہ ارشاد فرمائیے، روزے کے ٹوٹنے کے متعلق ہی معاملہ چل رہا ہے، تھوڑا جو ہے نا وہ خانے کی زندگی کی طرف چاہتا ہوں کہ اس طرف رخ پھیر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ڈائریکٹر بھی ہمارے وہ یہ شیئر کر رہے تھے کہ اس طرح کا ہوتا ہے اسلامی بہنوں میں کہ جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو رمضان میں تو ویسے بھی ڈشوں کی طرف زیادہ جو ہے نا بعض لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے، تو بہت ساری کوکنگ کرنی ہوتی ہے، تو یعنی وہ بناتے ہوئے پکاتے ہوئے چکھ لیا. بعض اوقات جو ہے نا وہ ہوتے سرتاج، وہ بہت ہوتے تو سرتاج ہیں مگر مزاج کے بڑے وہ سخت ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کا بھی روب دبدبا یا ان کا جو مزاج پہ ناگوار نہ گزرے، یہ بھی بعض اوقات وہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے دل میں، تو ان وجوہات کی بنا پر بھی چکھ لیا جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کریں؟ روزہ ٹوٹ گیا، یاد تھا یا نہیں یاد تھا، دونوں صورتوں میں ارشاد فرما دیجئے. یعنی پہلی چیز تو اس میں یہ ہے غلام رسول بھائی کہ چکھنا کسے کہتے ہیں. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گلے سے نیچے اتاریں گے نا ایک آدھ پھانک فروٹ کی، اسی طرح تھوڑے سے دو چار نوالے نہیں کھائیں گے، اس کو چکھنا نہیں کہتے. تو چکھنا اس کو نہیں کہتے. گلے سے نیچے اگر کچھ چیز آپ نے کھا کر اتاری ہے تو روزہ گیا، ہر صورت میں گیا، بھلے اس کو چکھنے کا نام سوائے بھول کے. بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اگر چکھنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک نوالا اٹھا کر کھا کر اس کے بعد بتائیں گے کہ پیٹ میں جا کے کیسا محسوس ہوا، تو یہ چکھنا نہیں ہے، یہ کھانا ہے. چکھنا یہ ہوتا ہے کہ زبان پر رکھا آپ نے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبان پر آ گیا، ذائقہ آ گیا اور وہ آپ نے تھوک دیا. گریٹ. یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ایسی ہے بچوں کے لیے ان کو نرم کر کے دینی ہے. جی. بچہ خود تو نرم نہیں کر سکتا، تو اس کو ہلکی سی چبا کر دے دیا. اگر کوئی چیز نرم کرنے والی نہیں ہے، منہ سے ہلکے سے دانتوں سے دبائیں گے تو اب وہ جو ذرات ہیں وہ گلے میں نہیں اتارنے، گلے سے نیچے. اس کا ٹیسٹ محسوس ہوگا زبان پر، لیکن چونکہ نرم کی ہے آپ نے غذا بچے کے لیے تو اتنی بھی گنجائش ہے. یعنی صرف ذائقہ منہ میں رہے.
ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ تھوکیں اور کلی کرنا اور ذرات اندر نہ جانے دیں، ارگ نہ جانے دیں، یہ ہے اس کا چکھنے کا معاملہ۔ اچھا یہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ کے سوالات تھے کہ عورتیں چکھتی ہیں کھانا، جی میں چاہ رہا ہوں سب اس سے پہلے یعنی اسی سے متعلق ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فی زمانہ تو جو میش کرنے والی ظاہر ہے کہ آلات بھی وہ بنا لیے گئے ہیں، چاپ کرنے والے آلات بھی بنا لیے گئے ہیں۔ اچھا چمچ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس سے بھی جو ہے نا جیسے کیلا ہے یا کچھ اور چیز ہے اس کا بھی پیسٹ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کیا احتیاطی مدنی پھول کیا عطا فرمائیں گے؟ یعنی اس میں یہ کہ آج کل چونکہ عرف بدل گیا نا غذاؤں کا، پہلے زمانے میں اس طرح کی نت نئی نرم غذائیں بچوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آلات بھی کم سے کم ہوتے تھے گھروں کے اندر استعمال کے، مثلا اگر سیب ہی بچے کو کھلانا ہے جی جی تو اب اس کو نرم کیسے کریں گے؟ صحیح، اگر چمچ بھی پاس نہیں ہے، کہ چمچ پہلے تو نہیں تھے، صحیح، یہ تو بعد میں ایجاد ہوئے، پھر رائج ہوئے، اور پھر اب مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئے، اس لیے اس کا استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ورنہ جو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں اور جب تک وہ انہی کے ساتھ خاص رہے، مسلمانوں میں رائج نہ ہو، تو اس سے تو اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی جو نرم غذائیں اب آ گئی ہیں، جدید ایجاد ہو گئی ہیں، وہ پہلے ایسی نہیں ملتی تھی بچوں کے لیے۔ صحیح، تو اب اگر سیب دینا ہے، اور سیب جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتی ہے اس کی جی جی پھاک، تو اس کو ہلکا سا دانتوں سے چبا کر بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہے، نرم غذا جسے کھانی ہے تو پہلے اس طرح دی جاتی تھی۔ ٹھیک، اس طرح کیلا ہے تو کیلا تو ہاتھ سے بھی جو ہے وہ کچل کر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل چمچ سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ جزیات اپنی جگہ پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور عرف بدل گیا، اب اگر وہ استعمال نہیں ہوتے تو اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ صحیح، اور چکھنے کے بارے میں اصول یہ لکھا ہے کہ بغیر حاجت کے چکھنا یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ اوکے، تو جب اب حاجت ہی نہیں رہی کہ نرم غذائیں بھی ہیں اور آپ کے پاس آلات بھی ہیں، میش کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نرم کرنے کے لیے منہ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو یہ بچوں کا معاملہ ہوا، دوسرا آپ نے کیا تھا کہ وہ گھر میں کھانا پکتا ہے، صحیح، تو کھانا پکاتے ہوئے بھی چکھنا یہ بغیر حاجت کے جائز نہیں ہے، یعنی اپنے مکروہ ہے۔ اب حاجت یعنی ٹیسٹی ہے، پتہ نہیں جو میں ٹیسٹ چاہ رہی ہوں وہی آیا ہے، اب نمک یہ زیادہ کہ تو وہ نہیں ہو اعلیٰ گیا، درجے کڑوا کا ہو گیا۔ ٹیسٹ ہوگا اور بالکل ایسا کہ وہ بالکل اعلیٰ درجے کا معیاری کھانا، یہ تو حاجت میں شمار نہیں ہوتا۔ صحیح، اگر ایسا شبہ آ گیا کہ پتہ چلا وہ کھانا کھایا ہی نہیں جائے گا، اوکے، تو وہ بھی عام طور پر حاجت نہیں بنتا، وہ منفعت کے زمرے میں ہی رہتا ہے۔ صحیح، حاجت کی مثال یہ لکھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اشارہ بھی کیا، کسی کا شوہر جو ہے وہ بڑا سخت مزاج، تند مزاج ہے، جی جی، اور خلاف مزاج بات یا کھانا وانا سامنے آ جائے بہت اس کو غصہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، اور غصے کا اظہار بھی کھانا بنانے والی پہ کرتا ہے۔ اب اگر بیوی کو پتا ہے کہ یہ ایسا بنے گا کھانا اور شوہر کا مزاج ایسا ہے، اس کے بارے میں جزیہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے، اوکے، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ شوہر کو بھی اپنا مزاج درست کر لینا چاہیے اوکے، کہ وہ ایسا مزاج کیوں رکھتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے اس کو اتنا خیال رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک طرف تو بیوی کو اس کا خیال رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شوہر کو بھی اپنا مزاج تھوڑا سا درست کرنا چاہیے، تاکہ ہر خلاف مزاج پر جو غصہ آتا ہے نا اس کا غیر ضروری اظہار نہ ہو اور گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا نہ ہو۔ یہ جدا گانا مسئلہ تھا۔ روزے کا مسئلہ بہرحال چکھنے کا وہ یہی ہے کہ اگر حاجت ہوگی جی جی تو پھر چکھنا مکروہ نہیں ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اور چکھنے کی تعریف ضرور یاد رکھیں۔ وہ ایک کا یاد آیا، میں نے شاید آپ کو پہلے کبھی بتایا تھا کہ وہ فروٹ کھاتے ہیں، جی جی، فروٹ لیتے ہوئے اب وہ بعض اوقات تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا چکھ لوں میں کیسا آپ کا انگور کا دانہ کیسا ہے، نہیں میٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہاں سے تو اب وہ بعض اوقات پتہ چلا کھڑے کھڑے بھولے سے آپ چکھ گئے، صحیح، یعنی چکھنے کا مطلب یہ کہ گلے سے نگل گئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بھولے سے تو کھائیں یا چکھیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی چکھے گا تو بہرحال وہ مکروہ والی صورت الگ رہے گی، اور ایک جو غلط فہمی والی صورت ہے کہ گلے سے اتارنے والا چکھنا، اس سے ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے بھول کے۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ لسٹ تو باقی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید سوال شامل کریں گے، اور سلسلے کا ہوا ہے وقت ختم۔ مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں مزید علم و حکمت کے مدنی پھولوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ رمضان المبارک کی اور علم دین کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، اور اگلا ایپیسوڈ دیکھنا بھولیے گا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔